جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے، تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ بھی آتش دوزخ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ روزے دار کو اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء رب۔ روزے دار کو دو خوشیاں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منزل تک پہنچتا ہے، تو کس مسرت اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب منزل کیا۔ تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک عضو بدن رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے۔ وہ ایک مسرت، ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نب گیا، سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی، اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا۔ فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا ہو تو پھر کیا عطا کرے گا؟ بلکہ بعض نے اس کو عجزی بہی کی بجائے کہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہی، اس کو اجزا پڑا ہے بصیغہ مجہول کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ باقی اعمال کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی، جنت والا جو مل گیا پھر جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئیں۔ تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو خوش نصیب لوگ روزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں۔ تو میں اور آپ اس ماہ انور کو، اس ماہ نور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں، ہماری غلاظتیں گناہوں کی مٹ جائیں، ہمارا سینہ صاف ہو جائے، ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں، ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ اس سے سیکھ لیں، اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ صیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اللہ اس ماہ صیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ صیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے، اور ضبط نفس سیکھیں گے۔ اس مہینے سے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالوں پہ قابو رکھیں گے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے، اپنی زبان سے ایک جملہ بھی غلط نہیں نکلنے دیں گے، نہ جھوٹ،
نہ بہتان، نہ گالی، نہ سب و شتم، نہ شکوہ، نہ غیبت، نہ چغلی، اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ بہت سارے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اور یوں ایک پورا مہینہ جب ہمارا گزرے گا تو ضبط نفس کی جو عادت ہمیں پڑ جائے گی اس کو ہم بعد میں کام میں لائیں گے، اور پھر چند ماہ ایسے گزر گئے تو پھر ہمیں سرور بھی نصیب ہوگا، زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عبادت میں سرور نصیب ہو تو وہ اپنی نظر کو غیر محارم کو شہوات سے دیکھنے سے محفوظ کر لے، اس کو سجدے میں سرور آنے لگ جائے گا، سجدے میں لطف آنے لگ جائے گا۔ اگر ہماری نظر ناپاکیزگی کا شکار رہتی ہے اور نظر جو ہے وہ طاہر نہیں رہتی، جلوت میں ہو یا خلوت میں، تو پھر ہمیں عبادت کا سرور کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت کا اپنا ایک لطف ہے، عبادت کا اپنا ایک چسکا ہے، ایک مزہ ہے۔ دیکھیے، آپ فروٹ کھاتے ہیں، پھل لیتے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے، مشروب لیتے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے، کھانا کھاتے ہیں، مختلف جانوروں کے گوشت کا اپنا الگ الگ ذائقہ ہے۔ تو جس طرح مختلف کھانوں کے ذائقے الگ ہیں، مختلف آوازوں کا تاثر اور ذائقہ اور لطف الگ ہے، اسی طرح عبادات کا بھی لطف ہے۔ سجدے کا الگ مزہ ہے، قیام کا الگ مزہ ہے، رکوع کا الگ لطف ہے، پھر اس کی کیفیات الگ ہیں۔ سجدہ گھر میں کریں تو لطف اور ملتا ہے، مسجد میں کریں تو لطف اور ملتا ہے، کسی صالح امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو لطف کچھ اور ملتا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کی زمین مل جائے تو پھر لطف کچھ اور ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر اعمال، روزے کا ایک لطف ہے، ایک سحری کا لطف ہے۔ یار سحری اگر آپ اکیلے کریں تو اس کا مزہ اور ہے، کسی ہوٹل میں کریں تو اس کا لطف اور ہے، اور چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھائیں اور سحری کا لمحے ہوں اور تہجد گزار ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے کھائیں تو پھر سحری کا لطف کچھ اور ہے نا، سرور اور ہے۔ اچھا، آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے شہد سحری کرنے کا موقع مل جائے تو اس کا لطف کچھ اور ہے۔ اسی طرح افطاری کا مزہ ہے، گھر میں کریں، دوستوں میں کریں، کسی صالح شخص کی صحبت میں کریں، لطف اور ہے۔ اور اگر افطاری کرنے کا موقع آپ کو گنبد خضرا کے سامنے نصیب ہو جائے، کھجور بھی مدینے کی ہو، دھرتی بھی مدینے کی ہو، اور سامنے سبز گنبد ہو، اور پھر کھجور مدینے کی کھا رہے ہو اور نظر حضور کے روضے پہ ہو، تو پھر افطاری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے نا۔ تو ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کا ایک سرور ہے، ہر عمل کا ایک حظ ہے۔ روزے کا الگ مزہ ہے، رکھنے کا الگ مزہ ہے، بھوک کاٹنے کا الگ مزہ ہے، پیاس کی شدت کا مزہ الگ ہے، کھولنے کا الگ مزہ ہے، تراویح کا الگ مزہ ہے، تلاوت کا الگ مزہ ہے، سجدے کا، قیام کا، رکوع کا، تشہد کا، قومے کا، جلسے کا، ہر عمل کا ایک لطف ہے۔ لیکن لطف نصیب کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی نظر پاک ہوتی ہے۔ جب نظر پاک ہوتی ہے تو پھر ہم، نظر پاک نہیں ہوتی تو ہم ٹکریں تو مارتے ہیں لیکن عبادت کا سرور نہیں آ رہا ہوتا۔ سبحان ربی العالی جب بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیشانی بھی سجدے میں، اس کی ناک بھی سجدے میں، اعضائے بدنیاں بھی سجدے میں، اور ادھر سے پکار رہا ہے سبحان ربی العالی، مالک دیکھ کائنات میں مجھ سے نیچا کوئی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سرور کیوں نہیں آئے گا، لطف کیوں نہیں آئے گا؟ مالک کی دہلیز پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو کیوں سرور نہیں آئے گا؟ لیکن یہ سرور تب آئے گا اگر نظر پاک ہوگی۔ آج کے موسم میں، آج کے دور میں نگاہیں بہت ناپاکیزہ ہو گئی، اور دور موجود کے اندر، اس سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا نے لوگوں کی تنہائیاں بھی پاک نہیں رہنے دی۔ آج بند کمرے میں لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کی نظریں ناپاکیزہ ہو گئی ہیں۔ صاحب کیا زندگی یوں ہی گزار کے چلے جائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے کہ جو ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ایک ایک عمل کا وزن کرے گا، اور قیامت کے دن ترازو پہ سارے عمل تولے جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی برباد کر لیں۔ زندگی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کے لیے کتنی خواہشات قربان کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی خواہشیں قربان کرتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے کتنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کتنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں۔ تو مالک کے لیے کوئی خواہش قربان نہ کریں،
اور کہیں کہ مالک کا قرب مجھے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت اتنی سستی تو نہیں ہے۔ یہ دنیا دار سے پیار کریں تو اس پیار کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے، کسی سے پیار کریں تو اس کا بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ اس کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اور رسول اللہ کا عشق کوئی اتنا سستا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہ دینی پڑے۔ اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری پھیرنی پڑے گی، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی خلوت کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑے گا، اپنی جلوت کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ روزہ سکھاتا ہے ہمیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء ایک مراقبہ کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ مراقب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہر وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، تو پھر گناہ کرنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ احساس گناہ کرنے سے بندے کو بچاتا ہے۔ اور میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، جب جبریل امین نے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اگر پوری زندگی میں پھیل جائے تو گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نور، یہ چیز انسان کی زندگی میں گناہوں سے بچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب دروازے بھی بند ہیں۔ اس نے اپنے بت کے اوپر بھی کھیس ڈال لیا اور حضرت یوسف کو پکار رہی ہے، جوانے راہ نہ ہو، شباب کی جولانیاں ہوں، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہو، ہاتھ جوڑ کے حسن خیرات مانگے جوان اور شباب سے، تو پھر اپنے جذبات کو کون قابو میں رکھے گا؟ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہ سے چھپ گئی، اور اس پتھر کے مجسمے کی بے نور آنکھوں سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا۔ تو اس جھوٹے خدا سے ڈرتی ہے تو میں اس سچے خدا سے نہ ڈروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ ایسا یقین برستا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی آبرو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں تو کفل ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، زنجیریں پگھلتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ زندگی میں حسن بھر دیتا ہے۔ یہ یقین زندگی میں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ یقین صوفیاء محنتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں اللہ اس یقین کو چھڑک دیتا ہے۔ کڑکتی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے، بندہ پھر بھی پانی نہیں پی رہا، ٹھنڈا مشروب میسر نہیں لے رہا، کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اللہ اس مہینے میں عطا کرتا ہے۔ اس کو اگر جذب کر لیا جائے، روح میں اتار لیا جائے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی یہ یقین کام آئے گا۔ جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ جو اللہ پانی پینے لگے، کھانا کھانے لگے دیکھتا ہے، میز کے اوپر سے یا نیچے سے رشوت لینے لگے اللہ تب بھی دیکھتا ہے، نظر بھٹکنے لگے وہ تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکنے لگے وہ تب بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے۔ یہ نعمت بھلا کسی اور کے پاس ہے کہاں جو اللہ نے اہل ایمان کو عطا کی ہے؟ روزہ تو من سوار دے، روزہ تو اندر کے میل اجال دے، روزہ تو اندر کی غلاستیں کھرچ دے، روزہ تو جو ہے وہ ضبط نفس کا کرینہ سکھا دے، روزہ تو اللہ سے ملانے کا طریقہ بتا دے، روزہ تو من کی روشنیوں کا ذریعہ ہو، روزہ تو پچھلے پاپ مٹا دے، آگے زندگی گزارنے کا ڈھب دے دے۔ تو یہ ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو